آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ڈر تھا؟ آپ بتائیے، کیا آپ ڈرتے نہیں تھے کہ امت شرک کرے گی؟ آپ کو بہت ڈر تھا، وفات سے پہلے تک آپ ڈر رہے تھے اس بات سے۔ دیکھیے کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان من کان قبلکم، خبردار تم سے پہلے جو لوگ تھے، کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، وہ اپنے نبیوں کی اور اپنے اولیاء کی، نیک بندوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، اس پہ جا کے سجدے کرتے تھے، اس کو اپنے لیے مسجد بنا لیتے تھے۔ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے نبیوں اور اپنے اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجد، خبردار تم ایسا مت کرنا، تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ انی انہاکم عن ذلک، میں تم کو اس سے سختی سے منع کر رہا ہوں، میں منع کر رہا ہوں تم کو۔ دیکھو، نیک بندوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ مت بنانا، ان پہ جا کے سجدے مت کرنا۔ آج کر رہا ہے کہ نہیں مسلمان؟ کر رہا ہے، جا کے قبروں پہ آج مسلمان سجدہ کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تم سے پہلے لوگ ایسا کرتے تھے، تم مت کرنا ایسا، میں تم کو منع کر رہا ہوں۔ کیوں منع کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو اور لوگ کریں گے، اور آج کر رہے ہیں، تبھی تو منع کیا۔ جو چیز ہونے والی نہیں، اس سے منع کر کے فائدہ کیا ہے؟ لیکن یہ چیز ہوگی، اس سے آپ نے منع کیا، اور یہ آخری ایام میں آپ نے منع کیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور آگے آئیے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ما الذی لم یقم منہ، اس بیماری میں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھے نہیں، یعنی آپ بیمار ہوئے اور اسی بیماری کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی، اس بیماری کی حالت میں آپ نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کس بیماری میں کہا؟ وفات کے قریب ایام میں، آخری دنوں میں آپ ڈرا رہے ہیں۔ بھائی امت جب شرک میں پڑنے والی نہیں، قبروں پہ سجدے کرنے والی نہیں، تو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور بھی تو چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں۔ آخری وقت میں آدمی سب سے اہم چیز کی وصیت کرتا ہے۔ آپ کو کہا جائے 1 منٹ بعد آپ کی وفات ہے، کچھ بولو ذرا ہم کو، آپ ایک دم امپورٹنٹ بولو گے، یا یہ کہو گے میرا رومال کہاں ہے، یہ کہو گے آپ؟ آخری وقت میں آپ ایک دم اہم بات بولو گے۔ آخری وقت میں سب سے اہم بات بولی جاتی ہے۔ جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اس بیماری میں آپ امت کو کس خطرے سے باخبر کر رہے ہیں؟ وہی خطرہ جو آج امت میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ گاؤں گلی گلی کہیں بھی جاؤ آپ کو مسجدیں کم ملیں گی، درگاہ زیادہ ملیں گے۔ سڑکوں پہ، چوراہوں پر، چوک میں، مسجد کے اندر، مسجد کے باہر، ننگے شاہ، جمن پیر، کتے شاہ، بھڑکے بابا، کیسے کیسے لوگ ہیں۔ تو آپ بتائیے کیسے؟ ہم اولیاء کے منکر نہیں ہیں، ہم اللہ کے نیک بندوں کو، اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن آپ چرس گانجا پینے والے کو ولی بنا دیں گے، ننگا بھاگنے والے کو کپڑے پہنا تو پھر اتار کے پھینکتا، ایسے آدمی کو جس کو گندگی میں اور پاکی میں کوئی فرق معلوم نہیں، آپ اس کو بابا بنائے ہوئے ہو، اس کو اللہ کا ولی مانتے ہو۔ اللہ کا ولی اور ننگا رہے، اللہ اس کو حرام کام کرنے دے گا؟ اللہ نہیں بچائے گا۔ آپ اپنے گھر والا کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس کو آپ ننگا باہر جانے نہیں دیتے، اللہ کا ولی اللہ اس کو پھرنے دے رہا ننگا باہر۔ اللہ کو نہیں معلوم میرا بندہ ہے، اس کی شرمگاہ لوگ نہیں دیکھیں، میرا بندہ ہے، اس کی ستر چھپائی جائے، میرا بندہ ہے، یہ گندگی میں نہ کھیلے، گندگی میں ڈرائنگ بنا رہا ہے، لوگ بیٹھے اس کے پاس، پیشاب میں بیٹھ کے ہاتھ مار رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، اور وہی پیشاب کا ہاتھ کسی کے منہ پہ پھیر دے، میری قسمت چمک گئی۔ کیا یہ شرم آنا چاہیے مسلمان کو، بتائیے۔ تو ہم اولیاء کو مانتے ہیں، لیکن یہ ہم نہیں مانتے۔ آپ بولو گے ہم بلیوں کی اور طوطوں کی اور کتوں کی اور گھوڑوں کی قبروں کو مانو، کیا ہے یہ؟ اس کو ماننے بول رہے آپ ہم کو؟ ہم اولیاء کو مانتے ہیں، ان کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، اپنی ذات سے زیادہ ان کو ہم چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم اولیاء کو اللہ کے برابر کرتے ہیں۔
یہ نہیں کہ ہم اولیاء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کرتے ہیں، ان کا اپنا مقام ہے. جیسے باپ دادا کو اللہ کے برابر رسول کے برابر نہیں کر سکتے ہیں، اولیاء کو بھی نہیں. ہر ایک کا مقام ہے، نہ ان کی بے حرمتی کریں نہ ان کو اللہ اور رسول کے برابر کرتے ہیں. تو آخری وقت میں آپ نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا جملہ کہتی ہیں آپ دیکھیے، کہتی ہیں کہ لولا ذالک لابرز قبرہ، اگر یہ ڈر نہیں ہوتا کہ آپ کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا تو آپ کی قبر بھی عام قبرستان میں ہوتی. لابرز قبرہ، آپ کی قبر کو بھی کھلا رکھا جاتا. اور آگے کیا کہہ رہی ہے، خشیہ ان یتخذ مسجدا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ڈرتے تھے کہ آپ کی قبر کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا. اب بتائیے آپ کو ڈر نہیں تھا؟ آخری دنوں میں آپ کو ڈر تھا کہ نہیں شرک کا؟ پھر وہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، امت میں شرک نہیں ہے، جھوٹا آدمی وہ، چاہے کتنی بھی بڑی ٹوپی پہنے اور کوئی بھی رنگ کی پہنے، جھوٹا آدمی وہ. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ وفات کے ایام میں آپ ڈر رہے ہیں. خشیہ ان یتخذ مسجدن، کہ آپ ڈرتے تھے کہ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا جائے. آپ کو ڈر تھا اس بات کا، آپ کو ڈر تھا. اور کون کہہ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، وہ بیوی جس کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم توڑا ہے. آئے گا آخری درس اس کے بارے میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. تو آپ کو ڈر تھا کہ آپ کے بعد آپ کی قبر پر لوگ کہیں سجدے نہ کرنے جائیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ لعنت والا عمل ہے. اور آگے آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے تھے، یہ بھی آخری اوقات کا حال ہے. آپ دعا اللہ سے کر رہے تھے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بننے دینا کہ جس کی لوگ عبادت کرنے لگ جائیں. جس کا ڈر نہیں اس کی دعا کیوں کر رہے بھائی؟ کہ یہ ممکن ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے، اس کی دعا کی جا رہی ہے. اور آپ نے فرمایا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو اس قوم پر جو اپنے نبی کی قبر کو کیا بنا لے؟ سجدے کی جگہ بنا لے. اپنے نبی کی قبر کو سجدے کی جگہ بنائے، اللہ کی لعنت ہو اس قوم پہ. اور آپ اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ میری قبر کو بت بننے سے بچا. وثن کس کو کہتے ہیں؟ وثن اور صنم میں فرق ہوتا ہے. صنم وہ ہوتا ہے جس کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، جیسے کوئی جاندار مورتی ہے، کوئی جاندار انسان ہے، اس کی کوئی مورتی بنا دے، مٹی کی، لکڑی کی، پتھر کی، تو یہ اس کا ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت ہوتی ہے، اس کو صنم کہتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نعبد اصناما، صنم اس کو کہتے ہیں. اور وثن کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی ڈھانچہ اسٹرکچر نہیں ہوتا ہے، جیسے پیڑ ہو، انسان کی شکل نہیں ہے، پیڑ ہے. یا اسی طرح سے کوئی ڈھیکلا ہو، پتھر ہو، جسے بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں، اس طرح کے پتھر بھی نکل گیا چوک میں، لوگ اس کی عبادت شروع کر دیتے لال بنا کے اس کو. یا قبر ہو جس کی کوئی انسان کی صورت نہیں ہے، بس ایک ڈھانچہ ہے. یا جیسے کراس ہو، اس کو وثن کہا جاتا ہے. جیسے آپ نے ان کو کیا کہا؟ اپنے گلے سے کیا نکال کے پھینک؟ وثن. اور قبر کو آپ نے کیا کہا؟ وثن. تو اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بننے دینا جس کی عبادت کی جائے. اس کو امام احمد اور امام مالک نے اپنی موطا میں ذکر کیا ہے. تو ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ آپ کو ڈر تھا کہ آپ کے بعد امت میں شرک آئے گا.